رضا الحق صاحب، انٹرنیشنل میڈیا اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف صاحب. جس طرح کہ حسن صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اسرائیل کے جہاں پہ بہت سارے گولز ہوتے ہیں اور وہ پریزنٹ کرتا ہے اپنے گولز کو مختلف طریقوں سے، اس میں سب سے امپورٹنٹ انڈر لائنگ گول جو اس کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو کہ اس کی لنچ پن ہے، وہ ان کا ایک مذہبی میتھولوجی اور ان کی ریزننگ ہوتی ہے. مذہبی عقیدہ اور مذہبی میتھولوجی ہے ان کی. جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے بہت شروع سے ہی جتنے بھی سینٹرز آف پاور ہیں دنیا کے، جن میں پولیٹیکل سینٹرز آف پاور بھی ہیں، ایک زمانے میں برطانیہ تھا، بیلفور ڈیکلریشن وہیں سے آیا نا، پھر امریکہ آیا، پھر امریکہ کے تھرو کتنی ویٹوز کروائے انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور امریکہ کے تھرو ہی باقی اعلانات بعد والے کروائے. پھر فائنینشیل تمام جتنے کنٹرول کے ذرائع ہو سکتے ہیں، بینکس انکلوڈیڈ اور اسٹاک مارکیٹس انکلوڈیڈ، وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیے. سوشلی انہوں نے لیے. ملٹریلی اس وقت اسرائیل آلموسٹ 5th یا 6th بڑا ایکسپورٹر آف ویپنز ہے دنیا کا، اور ڈرون ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ساتھ ساتھ میڈیا انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا سارے کا سارا. وہ تو پہلے بھی ان کے کنٹرول میں تھا. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا اس حوالے سے کہ پہلے بھی ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مرتبہ یہ جو واقعات ہوئے نا، چین آف ایونٹس کو سامنے رکھیں. دیکھیے الاقصی پر انہوں نے حملہ کیا. اب میڈیا چینلز میں سے چند ایک تھے، آپ کو الجزیرہ نظر آتا ہے، آپ کو TRT نظر آتا ہے، ترکی کا الصباح آپ کو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ پریس ٹی وی ایران کا تھا، وہ بھی کافی جگہ تو بند ہو چکا ہوا ہے. اب RT رشیا کا جو ہے اس نے کچھ نیوز تھی، کچھ تھوڑا سا بیلنسڈ اوپینین تھا. لیکن باقی جتنا میڈیا آپ کو نظر آتا ہے ویسٹ میں، تو خاص طور پہ پاکستانی میڈیا کی تو بات ہی نہ کرے، پاکستان سے باہر کون دیکھتا ہے اس کو. انٹرنیشنل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں نا. انٹرنیشنل میڈیا میں BBC ہو، CNN ہو، DW ہو جرمنی کا، فرینچ میڈیا ہو، چاہے وہ کنال ہو کوئی اور ہو، فاکس ہو، CBS ہو، جتنے بھی میڈیا کے بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت جوئش کنٹرول میں ہیں. اور جس طرح انہوں نے ریپرزینٹ کیا ان پورے واقعات کو، وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کس طرف انکلائنڈ تھا. اب انہوں نے کیچ فریزز کس طرح یوز کی، یہ میں آپ کو ایک چند مثالیں دینا چاہتا ہوں یہاں پہ. دیکھیے اس کو پہلے نام دیا گیا عرب اسرائیل کانفلکٹ. اچھا ٹھیک ہے، کانفلکٹ کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جوئش عرب کانفلکٹ، مسلمانوں کا نام کہیں بھی نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے، یہ کہیں بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ جوز اور مسلمان، جوز نے مسلمان پر ظلم کیا ہے. نہیں، کانفلکٹ ہو رہا ہے ایک جگہ. اچھا، دوسری بات، اسرائیل کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے. حملے تو اسرائیل کر رہا ہے ہر جگہ پہ. پہلے اس نے الاقصی میں کیے. اچھا، شیخ جراح میں جو ایوکشنز تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں، جو انلیگل سیٹلرز جب آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، غیر قانونی آبادکاریاں، کسی کو نکالتے ہیں تو آبادکاریاں اپنی بناتے ہیں نا. لیکن میڈیا ہمیشہ اس کو اس طرح ہی پورٹرے کرتا ہے. اچھا، ساتھ یہ کہ پھر جب انہوں نے غزہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایشو ہے اسرائیل کے لیے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ حسن صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 2006، 2007، 2008، 2011 جب بھی اسرائیل نے فلسطین کے اندر، چاہے وہ الحرم الشریف ہو، یعنی الحرم الشریف کا مطلب ہے ٹیمپل ماؤنٹ، چاہے وہ ہو، چاہے یروشلم ہو، چاہے مغربی کنارہ ہو، چاہے مقدس مقامات مسلمانوں کے جو کہ آکوپائڈ پیلسٹائن میں موجود ہیں، وہاں پہ جب بھی اسرائیل حملہ آور ہوتا ہے تو میڈیا بیکلیش تو آنا ہوتا ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے. ٹھیک. لیکن وہ اس کو فوراً ڈائیورٹ کرتا ہے. اور ڈائیورٹ کس طرح کرتا ہے؟ غزہ کے اوپر حملہ کر کے. جب غزہ پہ حملہ کرتا ہے نا وہ، تو ڈائیورژن یہ پیدا کرتا ہے کہ یہاں پہ تو حماس موجود ہے، اور حماس جو ہے اس نے ہمارے پر راکٹس فائر کیے ہیں، اور حماس نے جو راکٹس فائر کیے ہیں ہمارے اوپر اور ہیومن شیلڈز بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ، تو ہم نے اس کا جواب دیا ان کو. حالانکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے، یہ تو اس وقت انٹرنیشنلی ثابت ہو گئی ہے پچھلے 2-3 دن کے اندر کہ نیتنیاہو کا جو اسپوکس مین ہے اس کا نام ہے آفر جنرل مین. اس نے 2018 میں شام کے اندر جو وہاں داعش نے مظالم کیے ہوئے تھے اس کی ویڈیوز باقاعدہ ٹویٹر پہ پوسٹ کی، یہ نام دے کر کہ یہ حماس کر رہی ہے. ٹویٹر نے اس کو فیکٹ چیک یا ریالٹی چیک جسے ہوتے ہیں وہ دیا، جس کے اوپر اس نے
وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کی. لیکن وہی پورا کیس تھا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بنایا اور اسی کو لے کے آگے چلے. اب وہ یہ کہیں بھی نام نہیں لیں گے کہ سویلینز کے اوپر ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, میڈیا ہاؤسز کے اوپر ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں. الجزیرہ کے تو آفیسز بے تحاشا انہوں نے تباہ کیے. اے پی ایسوسیٹڈ پریس جو ہے مغرب کا ایک ادارہ ہے, اس کے بھی انہوں نے آفیسز تباہ کر دیا, لیکن اس کا کوئی نام نہیں لے گا. اپنے جو ان کی طرف سے مثال کے طور پہ ہولوکاسٹ کی بات ہوتی ہے تو اتنا انہوں نے ریپیٹ کیا اس بات کو کہ لوگوں کو بھولنے نہیں دیتے. لیکن جو خود مظالم کرتے ہیں یہ فوری طور پہ کہیں نہ دوسری طرف ڈائیورشن کریٹ کر دیتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو. آپ یہ دیکھیے کہ حد تو یہ ہے کہ اس معاملے میں جو سوشل میڈیا ہے اس نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے, بین کیا ہے باقاعدہ. یہ فیس بک اس میں سر فہرست ہے اور جو جس نے کہ بےایمانی کے ساتھ, جی ہاں بےایمانی کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. اور ایسے ایک انڈین جرنلسٹ ہیں بہت مشہور, رانا ایوب, فیمیل جرنلسٹ ہیں, وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ کی پیلسٹائن کے حق میں تو وہ ڈیلیٹ ہو گئی, وہاں سے آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو گئی. سیکنڈلی اگر دیکھیں یہ بات ایک طرح کہ وہ جھوٹ دکھا رہا ہے یا وہ غلط بات جھوٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ میڈیا کا کردار صرف اس حد تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ہینڈ ان گلو ہے, وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. کس طرح ساتھ دے رہا ہے کہ ٹویٹ آتی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ فورسز بھی اتار دی ہیں غزہ میں. اچھا, اس ٹویٹ کو پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا ہے اور اگلے دن وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی, ہم نے کوئی گراؤنڈ فورسز نہیں اتاری. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ اس لیے کی اور میڈیا پہ یہ باتیں اس لیے چلوائیں کہ جو حماس کے کمانڈرز ہیں وہ اپنی پوزیشن سنبھالیں, ان کو پتہ تھا کون کہاں پوزیشنز ہیں, اور وہاں بمباری کی انہوں نے وہی کیا. جب انہوں نے پوزیشن سنبھالنی گراؤنڈ ٹروپس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے وہاں بمباری کر دی. اور اس حد تک دیکھیں کہ وہ ایک طرف میڈیا یہ کہتا ہے کہ یعنی کلیش ہے, کانفلکٹ ہے, اور ابھی تک دیکھیں کہ آلموسٹ 45% جو غزہ میں ہلاکتیں یا شہادتیں ہوئی ہیں اس میں سے 45% عورتیں اور بچے ہیں. تو یہ کون سا حماس ہے؟ یہ تو ان کی بدماشی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حماس جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. لیتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں نا ٹویٹر ٹرینڈز کی جس طرح بات ہوتی ہے نا, تو جہاں پہ ٹویٹر ٹرینڈز یہ چل رہے تھے پیلسٹین انڈر اٹیک, الاقصی انڈر اٹیک, غزہ انڈر اٹیک, وہیں پہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ٹرینڈز ڈالنے شروع کر دیے اور ان کے باٹس ہیں اور پورا ٹویٹر, جو فیس بک ان کے ساتھ ہے اٹ مینز واٹس ایپ بھی ان کے ساتھ ہے, انسٹاگرام بھی ان کے ساتھ ہے, سارے کا سارا سوشل میڈیا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. کچھ ہمارے نادان لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب ویڈیو صرف اس لیے کہ وہ ریٹنگز بڑھنی ہے تو اس لیے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھیں حماس نے اتنے اٹیکس کر دیے اور یہ کر دیا, اتنا نقصان پہنچا دیا, یہ بھی انہی کا مقصد سرو کرنا, انہی کا مقصد سرو کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا کوئی ہوا نہیں ہوتا. اور بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا میں تو جو رپورٹس آئی ہیں وہ انہی کی بیسس پہ تھیں جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے, اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے, جس طرح میں نے ذکر کیا نا 2018 میں جو سیریا میں ہوئے تھے وہ ان کو لیبل لگا کر کہ یہ حماس نے کیا ہے وہ ڈال دیا, وہی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھا لیا. تو انٹرنیشنل میڈیا تو ہینڈ ان گلو ہے, جیسا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کا بھی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات اسٹیبلش پہلے سے تھی کہ وہ بھی اس پر بھی یہودیوں کا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ دیگر چینلز کے دفتر بھی اڑا دی اس لیے کہ کہیں سے بھی کوئی غلطی سے بھی کوئی سچ نہ دکھا سکے. جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ان کو تو کوئی آگے نہیں کہے گا تم نے کیوں اڑایا, نو ون کیئرز, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس لیے احتیاطاً اڑا دیا کہ وہ بھی سچ نہ دکھا سکے. ادھر سے سوشل میڈیا نے بھی بددیانتی شروع کر دی کہ اس نے بھی ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا شروع کیا. گویا یہ پوری طرح ایک جسے کہنا ایک دجالیت ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری سامنے آ رہی ہے, اور ہمارے پاس سورسز اور اس کے علاوہ انفارمیشن کے سورسز اور اب رہ ہی کوئی نہیں گئے, کیونکہ ہم وہاں تو موجود نہیں ہیں, ہم وہاں موجود نہیں ہیں. اور پچھلے اتنے سالوں میں ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ انہی چینلز پر ہو گئی ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں, اور اب سوشل میڈیا بھی سارا ان کے کنٹرول میں ہے, تو اس کے اوپر ہماری ڈیپینڈنسی ہوگی. لہٰذا اب وہ جو چاہیں گے وہ دکھائیں گے اور جس حد تک چاہیں گے وہ اس کو دکھائیں گے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.